سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز و روشنی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا ربي وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک چھوٹی سی سورت قدر وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنا یہ سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہے اور ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. تو یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے. ویسے تو سارا رمضان ہی قیمتی ہے، لیکن آخری عشرہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے اور اپنی گھر والیوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے اور ان کو بھی اٹھاتے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ جاگنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے سورۃ قدر پڑھی ہے. اس کے شان نزول میں علماء نے کچھ واقعات لکھے، وہ بھی میں ہلکا سا اس کا تذکرہ کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک عالم کا ذکر فرمایا کہ وہ عالم صاحب نسبت آدمی تھا، نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا. فرمایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل 80 سال تک عبادت کی. اور ایک روایت میں آپ نے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام. فرمایا انہوں نے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ اس نے 80 سال تک یعنی اس کے جسم کے ساتھ اسلحہ جو ہے وہ لیس رہا اور اس نے اپنے جسم کو کسی وقت بھی یعنی جسم سے اسلحے کو اتارا نہیں، حتیٰ کہ جب رات کو سوتا تھا تو اسلحہ اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ اس بات کے بڑے ان کو اشتیاق اور شوق ہوتا تھا کہ جب کوئی نیکی کی بات ان کے سامنے کی جاتی تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اور ان میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے
یہ لوگ بڑے ہمت والے تھے، بڑے طاقتور تھے، اور ان کی عمریں بھی لمبی تھی اور ان کی باتیں بھی بڑی تھی، لہذا ہمارے اندر نہ تو اتنی طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ ہماری عمریں زیادہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ہم سے فائق ہیں، یعنی یہ نیکیوں کے اندر ہم سے بڑے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر اترے، تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے انزلنا اتارا ہو، ضمیر قرآن کریم کی طرف کہ ہم نے بے شک قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر میں۔ قدر کا لفظی معنی برکت والی بھی ہے، عزت والی بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ رات ہے جو عزت والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس رات کے اندر نازل فرمایا، تو اب اندازہ لگائیں کہ اس رات کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی برکت سے، اس رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس قرآن کی برکت سے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عظیم ہے، اور اس کا قرآن تمام کتابوں میں عظیم ہے، اور جو فرشتہ اس کو لے کر اترا وہ تمام فرشتوں میں عظیم ہے، اور جس پیغمبر پر یہ اترا ہے وہ تمام پیغمبروں سے عظیم ہے، اور جس سینے کے اندر یہ کلام جائے گا وہ سینہ بھی عظیم ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب یہ سوالیہ انداز ہے، جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے بیٹا یہ آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے، اس سوال کا آپ کو پتہ ہے، تو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بچے جو ہے آگے سے پورے توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس سوال کا جواب سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہی انداز اپنایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی ہماری توجہ دلائی ہے، ہمیں شوق دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ تمہیں اس کی قدر کا نہیں پتہ، اس کی عظمت کا نہیں پتہ، یہ کتنی خیر و برکتوں والی رات ہے۔ تو آگے خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ ہمیں توفیق دے دے تو اس ایک رات کا عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کی تعداد جو علماء نے بیان کی ہے وہ 83 سال 4 ماہ بتاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس رات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو، ضروری نہیں کہ وہ ساری رات ہی جاگے، اگر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ اس نے تراویح پڑھ لی ہے، یا اس نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے، یا اس نے کوئی اور نفل پڑھ لی ہے، تلاوت کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا ہے، تو یاد رکھیں ان طاق راتوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر، بلکہ پورے رمضان کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رمضان اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملا ہے، تو جس کے صدقے سے ملا ہے تو اس محسن کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان کے اندر بھی۔ آج ویسے بھی جمعہ ہے اور آگے پیچھے بھی جمعے کے اندر ہمیں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس آخری عشرے کے اندر، آخری یعنی جو عشرہ ہے اس کی طاق لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الا وآخر من رمضان، فرمایا اس لیلۃ القدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر، طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے لیے آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، تو اس میں آپ کو یہ نہ ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو اس کے اندر بھی یہ نہ ملی، پھر آخری عشرے کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اس آخری عشرے کے اندر، طاق راتوں کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات رکھی ہے، تو آپ اپنی امت کو یہ بتائیں کہ اگر وہ اس رات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس آخری رمضان کے عشرے کے اندر وہ اعتکاف کریں، اور اس کے اندر یہ 5 راتیں ہیں، اس میں سے اس کو تلاش کریں۔ تو یاد رکھیں لیلۃ القدر جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے وہ تو بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرہ ہی جتنی اللہ میں توفیق دے، طاقتوں کے اندر بھی غیر طاقتوں کے اندر بھی، جتنی ہم سے عبادت ہو سکتی ہے کریں۔ یہ 10 راتیں ہم اس طرح گزاریں، یقیناً جب 10 راتیں گزاریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ضرور ہوگی، ہمیں مل جائے گی۔ اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50-60 سال کی عمر دی ہے اور اس کے اندر کئی بار وہ لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی اس کا سب سے آسان طریقہ تو اعتکاف کے اندر ہے، لیکن اگر بندہ اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھتا، مجبوری ہے، بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس راتوں کی عبادت کر لے تو یقیناً یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ مغرب سے لے کر صبح اذان تک ساری رات ہی عبادت کرتا رہے، نفلیں پڑھتے رہے، تلاوت کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، دوشی پڑھتا رہے۔ نہیں، ایک گھڑی کے لیے بھی اگر کسی نے تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، دوشی پڑھا ہے، نفل پڑھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جس ایک رات کی عبادت جو بندہ کرتا ہے، عام دنوں کے اندر بندہ 1000 راتوں کی عبادت کرتا ہے، تو اس ایک رات کی عبادت عام 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ خیر کا لفظ کہا ہے کہ خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، تو فرمایا خیر یہ بہتر ہے عام 1000 مہینوں کی عبادت سے جو بندہ اس رات ایک رات کے اندر عبادت کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزارنا بھی ہے کہ نہیں گزارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں گولڈ چانس دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں، گھر والیوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ماں بہنیں بیٹیوں کو بھی، بچوں کو بھی اس کا شوق دلائیں کہ یہ رات ہو سکتا ہے یہ جو راتیں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں کہ آئندہ سال ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، پچھلے سال بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ، لیکن اس سال نہیں، اور اگلے سال ہم میں سے کون نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس کو غنیمت سمجھیں کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، اس کے اندر اپنے معاملات جو ہے وہ کم سے کم کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ دیں، جتنی بھی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے عبادت کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کیونکہ یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، اور اگر آپ کو 10 منٹ بھی اللہ نے توفیق دے دی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ اگر آپ تلاوت کریں گے 10 منٹ کے لیے تو 1000 مہینے سے زیادہ آپ کو تلاوت کا ثواب، نوافل پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اس طرح اگر آپ دروشی پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی اسی طرح، استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو جس عمل کو بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ دے گی۔ اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکہ، اترتے ہیں اس میں فرشتے۔ اس بات میں آتا ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر کعبہ میں اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ، جو اللہ کے بندے نوافل پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو، جو تلاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تلاوت کرو، اور جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہو۔ یعنی پوری رات وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بندے، ان کے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو یہی وہ دن ہے کہ جس کے اندر ہمارے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ اعتکاف بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یعنی قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں فاصلہ فرما دی۔
تو فرمایا ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے. اور اب اندازہ لگائیں کہ اگر بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو آپ خود ہی اس کو کیلکولیٹ کر لیں. اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ 10 دن کا مسنون اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس طرح فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کے اندر ہوتا ہے اس کا کھانا بھی اس کا پینا بھی عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے. اور فرمایا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے وہ اعتکاف کے باہر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا تھا تو اب وہ مسجد سے باہر نہیں جا رہا تو لہذا اس کو ثواب یہاں مل رہا ہے. اگر وہ کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں بیٹھا ہے لیکن یہ جا نہیں رہا لیکن اس کو ثواب اس بیمار پرسی کا دیا جا رہا ہے. اس طرح اگر کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے کہیں اس کے کام کے لیے کہیں چلا گیا بندے نے کہا آپ نے شہر جانا یا میرا سودا بھی لے کے آنا تو یہ اس کی حاجت کے لیے جا رہا ہے تو اب یہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے مسجد سے باہر نہیں جا رہا لیکن اس کو اس کا ثواب دیا جا رہا ہے. یہ اتنی بہترین عبادت ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کو منانے کے لیے 5 طریقے وہ استعمال کرتا ہے. فرمایا اگر اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے تو پہلا کام وہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کثرت سے جاتا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ کوئی زیادہ آنا جانا شروع ہو جائے تو پھر ہر آدمی کو فکر ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, اس کی بات تو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ کام کہتا ہے تو بندہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ بندہ بار بار چکر لگا رہا ہے. دوسرا طریقہ فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. فرمایا تیسرا طریقہ کیا کرتا ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے. اور چوتھا طریقہ فرمایا کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ تو راضی ہوگا تو میں جاؤں گا نہیں بیٹھا ہوں. ہمارے دادا بھی ایک ہمیں واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا جی کا ایک بھائی تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی تو رشتہ داری میں ہوتا کہ آپس میں انسان کی جو ہے کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے دادا جی اپنے بھائی کے ساتھ ناراض تھے, کچھ ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا. تو جس دن بچے کی شادی تھی صبح نماز کے بعد ان کے پاس آ گئے, انتظار کرتے رہے کہ ہو سکتا آ جائیں لیکن دادا جی نہیں ہے. تو کہتے کہ جب وہ آ گئے تو ہم نے تعریف فرمانے لگے کہ ہم نے اس کو چائے پانی پلائی. تو آ کر وہ ہمارے دادا جی کہنے لگا بھائی آپ کو پتا کہ آپ کے بھتیجے کی شادی ہے آپ نے جانا ہے. تو ہمارے دادا جی کہنے لگے میں نے نہیں جانا بھائی میں آپ سے ناراض ہوں. تو کہنے لگے 2-3 مرتبہ کہا, 4 پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد وہ نہ مانے تو کہنے لگے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کہنے لگے بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں اگر آپ نے جانا تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو تیاری فرمانے لگے ابا جی آپ بچوں کو گنجائش ہے. یعنی جب کسی کو منانا ہوتا تو پھر ایسے ہی منایا جاتا کہ بندہ کہتا میں یہاں بیٹھ گیا ہوں جی آپ راضی ہوں گے تو میں جاؤں گا وغیرہ یہی بیٹھا. اور 5 کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا گھر بار بیوی بچے کاروبار ہر چیز چھوڑ دیتا ہے محبوب کو راضی کرنے کے لیے. تو علماء اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ انسان دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے راضی ہوں گے. اپنے بندے کی جو ہے جو ناراضگی ہے اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ اس کو دور کریں گے, اللہ اس کے ساتھ راضی ہوں گے کیونکہ بندہ بار بار اس کے گھر میں آ رہا ہے. جیسے دنیا کے اندر بندہ بار بار آتا ہے تو گھر والا اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اس طرح فرمایا کہ بندہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے مال خرچ کرتا ہے. مال کیا خرچ کرتا ہے بندہ کہ دیکھیں بندہ جو ہے اپنے مال کی زکات نکال رہا ہے اور اکثر مسلمان رمضان کے اندر زکات نکالتے ہیں اور اس طرح صدقہ فطر عطا کرتے ہیں, اس طرح عشر ادا کرتے ہیں, اس طرح عام صدقات ادا کرتے ہیں, اس طرح رمضان کے اندر ہم سحری اور افطاری کرواتے ہیں. تو یہ مال خرچ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور قربانی کا عمل کیا جاتا ہے یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو گویا کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان مال خرچ کرتا ہے. اور تیسری صورت بیان فرمائی کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے.
وہ یہ ہے کہ انسان رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بندہ کسی کے گھر میں جا کر ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ چوتھی صورت رمضان کے اندر اعتکاف کی حالت ہے کہ بندہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اے اللہ میں اس وقت تک تیرا دربار نہیں چھوڑوں گا، تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا، تیرا ڈیرا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اور پانچواں فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنا کاروبار، بیوی بچے اور حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار دیتا ہے، سادہ سا لباس جس کو احرام کہتے ہیں وہ پہنتا ہے، اور قیمتی جوتے اتار کر جو ہے سادہ سا جوتے پہنتا ہے، تو وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان کے اندر بھی بیت اللہ کا طواف نصیب ہوتا ہے۔ تو بس یہ 4 طریقے ایسے ہیں جو محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے مومن مسلمان اختیار کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ تو ہے ہی ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتیں اس کے اندر جمع کر دی، نماز بھی اس کے اندر ہے، صدقہ بھی اس کے اندر ہے، بھوک پیاس اور روزے کی حالت میں ہے، اور اسی طرح اللہ کو منانا، اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا، وہ کس کی صورت میں ہے؟ وہ اعتکاف کی صورت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ رمضان کے اندر ان تمام چیزوں کو، تمام ہی باتوں کو جمع کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر بندے کی عبادت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ صبح ہوتی ہے تو یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس واپس جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور، اس کی ذات ہے کہ وہ دلوں کو جو بے تھا اللہ اس کو بھی جانتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء نے یہاں ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس لیے پوچھا ہے کہ تم نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بندے لڑائی جھگڑا کریں گے، خون ریزی کریں گے، اب تم دنیا کے اندر گئے تھے، میرے بندوں کو دیکھا کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سجدے میں رو رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا، تو کوئی اپنے بڑوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا، کوئی اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہا تھا، کوئی بیماری سے تندرستی کی دعا مانگ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے میرے فرشتوں کو ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایسی رات ہے، اس رات کے اندر جتنی بھی اللہ آپ کو توفیق دے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی ضروری نہیں کہ ساری رات ہی آپ جاگیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، فجر کی نماز نکل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ جتنی توفیق دے دے وہ بھی کریں، لیکن فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری رات کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے آپ کے لیے بھی، تو لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی مبارک گھڑیاں ہیں، اتنی رحمتوں والی گھڑیاں ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے پہلا بندہ وہ جو ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، صفات کے ساتھ ہو، عبادات کے اندر ہو۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فیصلہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ ہاں اگر توبہ کر جائے مرنے سے پہلے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو ہے آپ نے سفر کیا، اس میں آپ کو 3 چیزیں خصوصیت سے ملی ہیں، جیسے سورۃ 5 نمازوں کا تحفہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور وہ آدمی جو مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے، بنی اسرائیل سورۃ بقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا اللہ نے کہا تھا ان کو قتل کرو، یہ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن فرمایا جو مرنے سے پہلے توبہ کر جائے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اگر جو وہ شرک جیسا گناہ کیوں نہ ہو۔ تو ایک تو وہ آدمی اس رات معلوم رہے گا جس نے شرک کیا، اگر وہ بندہ اس رات توبہ کر جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ جاتا ہے، تو وہ آدمی محروم نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ بندہ جس کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے،
بغض ہے، یاد رکھے مومن مسلمان کے دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھئی اگر میرے ہاتھ سے، زبان سے یا کسی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو اس لیے معاف کروں گا کہ آپ میرے پاؤں پکڑے تو میں انشاءاللہ پاؤں بھی پکڑوں گا، چاہے میرا رشتہ دار ہو، یہاں ہو، دور ہو، مجھے اس کے اندر کوئی آپ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہیں اس کے اندر ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تو ہم سب یہ اس بات کا تہیہ کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی ہے، ویر ہے، حسد ہے، تو اس کو نکالیں، اس کو معاف کریں، اپنا معاملہ صاف کریں، کیونکہ اس رات کے اندر کہیں ایسا نہ ہو ساری رات اب ہم عبادت کرتے رہیں لیکن ہمیں کچھ حاصل نہ ہو، اس لیے کہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ تو جو آدمی اس گناہ سے توبہ کر جائے گا وہ آدمی اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو نشے کا عادی ہے، نشہ وہ شراب کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو، کیونکہ نشے کے اندر انسان کی جو عقل ہوتی ہے نا یہ اس پر پردہ آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے وہ ایسے بکواسات کرتا ہے، نہ بیٹی کا، نہ بہن کا، نہ ماں کا، کسی کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کی عقل پر پردہ آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تو اس طرح انما الخمر والمیسر، تو فرمایا کہ شراب جو ہے اور جوا جو ہے یہ حرام ہے اور اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی شراب کا عادی ہے اگر اس رات کو توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام برکتیں عطا فرمائیں گے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بھی اس رات محروم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس فقیر کی بات اپنے دلوں میں لکھ لیں، وہ یہ کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات اللہ کی اس رحمت و برکات سے محروم ہو جائے۔ تو اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس راتوں کے آنے سے پہلے اپنے والدین کے پاؤں پکڑیں، روئیں دھوئیں، سفارش کروائیں، جیسے بھی ہیں ان کو راضی کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں ساری رات آپ عبادت کرتے رہیں تو آپ کی عبادت اللہ کے احکام میں قبول ہوگی۔ اور دوسری بات کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر والدین دنیا سے ناراض چلے گئے ہیں تو اب اس کے لیے فرمایا کہ اگر والد فوت ہو چکا ہے تو اس کے بھائی اگر موجود ہیں یا تمہارے والد کی بہنیں موجود ہیں یا اس کے کچھ دوست موجود ہیں، فرمایا ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرو جیسے والدین کے ساتھ کرتے ہو، تو انشاءاللہ قبر کے اندر ان کی روح ٹھنڈی ہوگی، وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اور اس کا اگر والدہ فوت ہو چکی تو والدہ کی بہنیں ہیں یا اس کی سہیلی ہیں، ان کے ساتھ والدہ جیسا معاملہ کرو، ان کا خیال کرو، اگر ان کو مالی ضرورت ہے تو مالی تعاون کے ساتھ کرو، اگر اور کوئی ان کے ساتھ ادب و احترام کرو، یعنی اور ان کے لیے دوسری بات کہ آپ ان کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ قرآن کریم نے دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان الفاظ کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، کثرت سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناراضگی ہے وہ معاف کر دے۔ تو لہٰذا یہ بات نوجوان ساتھی ذرا اپنے دلوں پر لکھ لیں کہ والدین اگر ناراض ہیں تو ہماری عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات فلاں تاریخ کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر آئے کہ میں لوگوں کو بتاؤں تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ لڑنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات کو اٹھا دی۔ اور پھر یہ لڑائی اتنی خطرناک چیز ہے اور عام آدمی تو لڑتے ہی ہیں، مذہبی لوگ بھی لڑ رہے ہیں، شریف آدمی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عبادات سب سے بہتر اللہ کے نزدیک جس عبادت کی اہمیت ہے، فرمایا نہ نماز کے اندر اتنی بڑی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، سب سے زیادہ اہمیت اگر ہے تو وہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ اس کے سلوک کے ساتھ بتاؤ۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اہمیت والی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ تو اس بات کا بھی ہم خیال کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں
حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. اور تو یہ اس کے اندر علماء نے لکھا کہ یہ حکمت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہے تو کہتے جی کوئی بات نہیں، ساری راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات عبادت کر لیں گے ہمیں مل جائے گا. تو ہمیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں یہ اٹھا لیا تاکہ یہ سارا اشرائی یا کم از کم 5 راتوں یہ ہیں وہ جاگیں اور جاگیں گے. اگرچہ ان کو کوئی چیز نظر نہ آئے، کوئی ان کو نشانی نظر نہ آئے، رحمت نظر نہ آئے، لیکن یہ 5 راتیں جاگیں گے تو یقیناً ان کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی. ورنہ آدمی اگر ایک رات محسوس ہوتی تو کوئی آدمی بیمار ہو، رات بیمار ہوتا تو کہتا یار میں تو بیمار تھا، میں تو عبادت نہیں کر سکا، یا میں سفر پہ تھا میں جو ہے عبادت نہیں کر سکا، مجھے کوئی فلاں کام تھا میں وہاں پہ چلا گیا تھا تو عبادت نہیں کر سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ رکھی ہے یہ 5 راتوں کے اندر عبادت کرے تاکہ یقینی طور پر ان کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے. تو یہ جو ہے آنے والا وقت ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کریں، میں بھی آپ بھی تیاری کریں. اور جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور آ کر یہ سنت اعتکاف کی نیت کریں. اور جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا وہ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے. اور دوسرے نمبر پر کہ مسجد کے اندر آ کر آپ نے شرعی تقاضے کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا. تو بعض معتکف حضرات مجھ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ حافظ صاحب بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. یہ سختی نہیں، یہ پابندی ہے. ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے کندھے پر بھاری بیگ ہے تو عقل مند بندہ کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ اب دیکھو یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے. عقل مند بندہ کہتا ہے بندہ یار زیادتی نہیں ہے، اگر یہ پابندی نہیں کرے گا تو پڑے گا کیسے؟ تو اس طرح جب ہم یہ پابندی کریں گے تو ہمیں یہ ثواب ملے گا. شرعی تقاضا کیا ہے کہ کھانا کھانا ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، اور اگر غسل جنابت ہے تو اس کے لیے جانا ہے. تو بہرحال یہ شرعی تقاضا ہے کہ اس کے بغیر ہم نہیں جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ساتھی جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، صاحب لے کر ٹوٹیوں پہ ہاتھ دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی یاد رکھیں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ پابندی کرنی پڑے گی تب ہمیں یہ ثواب ملے گا. اور اس کے اندر جو ہے دوسرا یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں، عبادات کا اہتمام رکھیں. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دینا ہے کہ سارا عشرہ عبادت کریں گے. تو اللہ یہ لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں. اس طرح عورتیں بھی جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ گھروں کے اندر اپنی ایک جگہ متعین کر لیں، کم از کم چھوٹا کمرہ متعین کریں، اس کے اندر رہ کر وہ نیت کر لیں، سورج غروب سے پہلے پہنچ جائیں اور شوال کا چاند آنے کے بعد وہاں سے اٹھیں. شرعی تقاضے کے بغیر وہ بھی وہاں سے نہ نکلے. کیونکہ جو بندہ جو ہے مسجد سے شرعی تقاضے کے بغیر جان بوجھ کر نکلتا ہے یا بھولے سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے. باقی انشاءاللہ باقی مسائل ہیں جو ساتھی اعتکاف بیٹھیں گے ان کو انشاءاللہ جو ہے ان مسائل پہ ایسا آگاہ کر دیا جائے گا. اللہ پاک